اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ لہ ملک السماوات والارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو العزیز الحکیم۔ سورۃ الاحزاب۔ آج ہم اس میں عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق و فرائض جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ الحمدللہ ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب، پہلے اس 3 سیکشن میں جنگ احزاب کا ذکر کیا گیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں بشارت دے دی تھی کہ اس کے بعد کفار مکہ آپ پر جنگ نہیں کریں گے بلکہ آپ ان پر جنگ کریں گے۔ پھر سیکشن 4 تا 9 تک معاشرتی اصلاحات، معاشرے کی عملی اصلاح اور اس کی جاہلانہ رسموں کو توڑنا تھا۔ پردے کے ابتدائی احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے معاملات، نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا۔ وبنات امی کا، وبنات اماتی کا، وبنات خالی کا، وبنات خالاتی کلتی ہاجرن معک، یعنی تمہاری چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھی کی بیٹیاں، تمہاری ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح جو تھا وہ جائز قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پابندیوں سے آزاد ہیں۔ خالصتاً لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم۔ This permission is given only for you and not for the other believers۔ جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ یہ نکاح محض نبی کے گھرانے میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو یہ اس رسم بد کو توڑنے کے لیے جو تھا آپ کا 5واں نکاح حضرت زینب سے کیا گیا۔ معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا۔ اصلاح کی ابتدا نبی کے گھرانے سے کرتے ہوئے ازواج محترمات کو حکم دیا گیا کہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں قیام کریں۔ غیر مردوں سے بات چیت کرتے وقت سخت احتیاط کریں، تمہارے لہجے میں وہ مٹھاس نہ ہو جو کسی بھی غیر محرم کو تمہاری طرف راغب کرے۔ یہ پردے کے احکام کا پہلا حکم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، گھروں میں صرف قریبی رشتہ داری آ سکتے تھے۔ غیر مرد اگر انہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں اور دعوت کے جو تھے وہ آداب بتائے گئے۔ حجاب کے احکام کا آغاز اس سورت سے کیا گیا اور ان کی تکمیل سورت نور میں 1 سال کے بعد کی گئی۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے اور اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے۔ وہ جہاد کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے گھر بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مجاہد اسی وقت اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے اسے اپنے گھر سے پورا اطمینان ہو کہ اس کی بیوی، اس کے گھر، اس کے بستر اور اس کی بچوں کی حفاظت کی ضمانت ادا کرے، اور اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ اگر باہر کی نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جیسے دور جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ حجاب پردے کا اولین حکم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 قرار پائی، جس میں رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنے ازواج محترات سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں سے کہہ دو، یدنینا جلابیبہن، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رہیں، ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں اس آیت کے نزول سے قبل بھی چادر اوڑھا کرتی تھیں۔ آیت کریمہ میں چادر کا ڈھنگ بتا کر شرعی پردہ قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا تصور نہ تھا، ان کی پشت تو ڈھکی رہتی تھی لیکن سینہ کھلا رہتا تھا۔ مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے، انہیں جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے۔ ابن جریر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ہاں عبداللہ ابن طفیل کی بیٹی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور ہاتھ کی حد آپ نے مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ تھی۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن عورتیں اپنی چادریں کے کچھ حصے اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، تو انصار کی عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو ایسے لگتا کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں، ان سیاہ چادروں کو جو اپنے سروں پر لینے لگی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتی، حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ حج کا زمانہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابن عباس کے ساتھ تھے۔ When a young woman came to ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam a question, after the Prophet sallallahu alaihi wasallam done answer question, the sallallahu alaihi wasallam noticed that his cousin was looking at her. So the Prophet gently tilted the neck of his cousin away from looking at her. حضرت عباس نے پیارے نبی سے پوچھا، Why did you tilt the neck of your cousin like that? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I saw a young woman and a young man, and I do not trust the shaitan. I am concerned of the damage he may cause to the both of them. We seek Allah's protection from shaitan. اور پھر کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل المومنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ believing women and believing men ان کو اپنی lower their sight, avoid looking at opposite gender with desire، اور چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایک غیر محرم اور ایک غیر عورت اکیلے میں بات کریں، چاہے مرد مفتی ہو، شیخ ہو، اور چاہے عورت کتنی عالمہ ہو، مفصلہ ہو، عالمہ فاضلہ ہو، اللہ تعالیٰ تیسرا بندہ جو ہے وہ اس میں شیطان ہوتا ہے۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے، فیشن سے عزت نہیں ملتی۔ ڈھیلے ڈھالے اور سادے حجاب اور برقع استعمال کریں، فیشن کی دوڑ میں آگے نکل بھی گئے تو کیا، لوگوں کی نظروں میں جج بس بھی گئے تو کیا، یہ سب کچھ ہمیں مل بھی گیا تو کیا پایا، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت کے ساتھ ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں رب چاہے زندگی گزاریں اور آخرت میں من چاہے زندگی گزار لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردے کے حقیقی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان سے مزین کر دے، آمین یا رب العالمین۔